تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی، پڑھائی کے معاملے میں بھی، اور بزنس کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے. اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے، وظیفے پڑھ لیں گے، 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی، فلاں نے پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ، شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا، کہ جب تک محنت نہیں کرو گے، صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند، ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے، ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس، وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے، تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے، دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے، یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے، لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، پیسے کمانے کا مسئلہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک محنت نہیں کرو گے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ ککھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، ککھ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات، اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا، اب 11 بجے جب آپ کھا کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے، لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے، کون بزرگ ہے، کون عالم ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں، کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے، پھوڑ دیے ہم نے، طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا. رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے، وہ اتنے 2-4 نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے، صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے، اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں 1 دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں 1 دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا، اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا طرزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں.
فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے. صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے. لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ. نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا. اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا
معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا. کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے, کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے, اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے. یہ سمجھو اچھی طرح, ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے, کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل, منگوچی میں ہے بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں, بیسن سے بنتا ہے, اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے, تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا, منگوچی. تو وہاں کیا ہے, مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا, لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں, فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے, میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے, یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں, باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے, اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے, باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں, انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں, اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے, ان کو برحق سمجھا ہے, وہ کون ہے؟ نمبر ایک, سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر دو, امام مالک رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں, کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے, اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے, چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے, قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام, امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی, جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے, یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل, جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا, اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ, تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی, بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف, نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا, تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کا برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو, اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
ہاں ایک کام کرنا ہے آپ نے, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں, کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا ان کو مسلمان؟ نہیں کیا ابھی تک, میرا خیال رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ خود ہی آئے گا. خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ, آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب, پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے, وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے, کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. یہاں پہ میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, دو شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو. کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں, تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو. تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہمارے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکل رہے تھے, یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے بھائی, کب تک
رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت, یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو دو چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ, توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں, تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام حنیفہ کے یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے, ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں, تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے, بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا, کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز